افسوس ہوتا ہے، واقعاً افسوس ہوتا ہے کہ امت اسلامی جو صحابہ کے نعرے لگاتی ہے اور اصحاب کے نعرے لگاتی ہے اور اہل بیت کے نعرے لگاتی ہے، کیسے ہے کہ ان شخصیات کو و ان ہستیوں کو بھول جاتی ہے کہ جن کا اسلام کے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اگر چند ہستیاں کو اگر اس اسلام سے نکال لیا جائے تو پیچھے بچتا کچھ نہیں ہے، جن میں سے ایک شخصیت حضرت حمزہ ہیں۔ حضرت حمزہ کون تھے یہ فقط رسول اللہ جانتے ہیں، اور حضرت جعفر کون تھے یہ فقط امیر المومنین جانتے ہیں۔ حضرت جعفر کی شہادت کے اوپر امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کسر ظہری، میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ حضرت جعفر کی شہادت کے اوپر فرمایا ما جعفر وما ادراک ما جعفر، آپ کو کیا پتا جعفر کون تھے؟ جعفر کیا شخصیت تھی! لیکن متاسفانہ چونکہ منافقت ہے و دوغلا پن ہے امت اسلامی میں، ان شخصیات کو لے آتے ہیں جو حاشیے کی ہیں۔ ہمارے برادر کے بقول جو پہلے پڑھ رہے تھے کہ جن کا نسب بھی شاید صحیح سے معلوم نہیں ہے، یا اگر معلوم ہے تو جہاں ملتا ہے کن سے؟ یہود سے۔ لیکن وہ برجستہ شخصیات اسلام کی حضرت جعفر کی طرح ان کو کوئی یاد ہی نہیں کرتا۔ درحال کہ حضرت جعفر کو نہج البلاغہ کے اندر مولا امیر علیہ السلام نے 3 یا 4 جگہوں پر نام لے کر چاٹ کیا ہے، اور بڑے اہتمام سے۔ میں یہاں پر ایک تاریخی تھوڑا سا وہ بتا دوں کہ حضرت جعفر بھائی تھے امیر المومنین علیہ السلام کے، اور امیر المومنین سے بڑے تھے اور 2 بڑوں سے چھوٹے تھے۔ 2 بڑے بھائی تھے، ایک طالب تھے، بڑے سے بڑے، سب سے بڑے جو بیٹے تھے ان کا نام کیا تھا؟ طالب۔ دوسرے کا نام کیا تھا؟ عقیل۔ تیسرے کا نام جعفر، اور امیر المومنین چوتھے نمبر پر تھے۔ اور بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ ان اولاد حضرت ابو طالب میں سب کے درمیان میں 10-10 سال کا فاصلہ ہے، یعنی حضرت طالب حضرت عقیل سے 10 سال بڑے ہیں، حضرت عقیل حضرت جعفر سے 10 سال بڑے ہیں، اور حضرت جعفر امیر المومنین سے 10 سال بڑے ہیں۔ اور حضرت ابو طالب کا نام نہیں ہے، کنیہ ہے، آپ جانتے ہیں، اور یعنی اپنے بڑے بیٹے کی نام کی وجہ سے کہتے ہیں حضرت ابو طالب، وگرنہ نام جو ہے عمران ہے بعض روایات کے مطابق، اور بعض روایات کے مطابق عبد مناف ہے اپنی جد کے نام کے اوپر، حضرت ابو طالب کا نام۔ بہرحال یہ ویسے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ تو حضرت جعفر جو ہیں امیر المومنین سے بڑے تھے، اور حضرت جعفر کی بہت خصوصیات ہیں جو نہج البلاغہ میں بھی بیان ہوئی ہیں، روایات میں بھی بیان ہوئی ہیں، اور تاریخ کے اندر بھی ذکر ہوئی ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں 3 یا 4 جگہوں پر یاد کیا حضرت جعفر کو، اور بڑے کہیں کہ مدح و ثنا کے ساتھ کہ جعفر کون تھے۔ میں آپ نہیں چاہتا کہ کیا بیان ہوا کیا کہا، وہ آپ انشاءاللہ خود رجوع کریں گے، فقط اشارہ کروں گا کہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو اسلام کے اندر دوسری شخصیت کی حیثیت پائی جاتی ہے کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا، دوسرے نفر۔ پہلے امیر المومنین علیہ السلام ہیں، اور دوسرے کون ہیں؟ حضرت جعفر ہیں۔ یہ امتیاز چھوٹا نہیں ہے، ہاں، جس کے اوپر امت اسلامی جان قربان کراتی ہے، اور اسلام کب قبول کیا؟ 10 سال بعد، 4 سال بعد، 3 سال بعد، 2 سال بعد اسلام کے آنے کے۔ اور ایک شخص کون ہے؟ دوسرا نفر ہے۔ دوسرا نفر اس لیے ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے پہلا اور دوسرے یہ ہیں، درحال کہ زمانی لحاظ سے بعض روایات میں صبح کے وقت جو ہے امیر المومنین اور ظہر کے وقت حضرت جعفر، ممکن ہے حضرت جعفر سے ملاقات ہی اس وقت ہوئی ہو۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس سطح کی شخصیت کہ جو دوسرے شخص ہیں مسلمان، علامہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے نا مولا امیر علیہ السلام کے متعلق، مسلم میں اول شاہ مرداں علی ہو، مسلم میں دوم کون؟ جعفر۔ اس کو کھول دو، گرمی ہو گئی۔ تو حضرت جعفر یعنی اس حد کی شخصیت ہے، اسلام دوسرے نفر ہیں اسلام لانے والے، اور اس کے باوجود جو ہے غفلت ہے، معلومات نہیں ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ایک خطبہ اپنی جب خلافت کی دیا، اس کے اندر بھی حضرت جعفر اور حضرت حمزہ کو یاد کیا۔ ایک نامہ لکھا بنو امیہ کے نام یعنی معاویہ کو، اس میں بھی جو ہے حضرت جعفر کو یاد کیا۔ اور ایک حکمت ہے، اب مجھے یہ نام جو ہے یاد نہیں ہے، میرے خیال سے 9 نمبر نام، تو اس خطبے کے اندر بھی حضرت جعفر کو یاد فرمایا، اور وہاں پر فرمایا کہ حضرت جعفر کون تھے۔ تو ایک تو یہ دوسری جو خصوصیت ہے جو جس کو میں تھوڑا سا بیان کرنا چاہتا تھا حضرت جعفر کی، حضرت جعفر اسلام کے مبلغ بین المللی تھے۔ بین المللی، کشوری نہ، ملکی نہ، بین الاقوامی۔ خوب۔ اور جو قافلہ و جو کارواں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ بھیجا تھا، اس کا رئیس حضرت جعفر کو بنا کر بھیجا تھا، یعنی مبلغ بے معنی تام تھے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے تبلیغ کے متعلق رہبر معظم نے مبلغین کو کچھ گزارشات کی اور ان کو وظائف بتائے، اور آپ نے سنا ہوگا انشاءاللہ، کہا کہ روش تبلیغ اب تک ہم دفاعی پوزیشن میں، یعنی ہماری روش یہ رہی ہے کہ ہم دفاع کرتے ہیں، شیعہ کے اوپر شبہ سوال مغالطہ ہوتا ہے، پھر ہم آتے ہیں اس کا کیا کرتے ہیں؟ جواب دیتے ہیں۔ اسلام کے اوپر ایک یلغار ہوتی ہے، پھر ہم اس کا آ کر
جواب دیتے ہیں، جبکہ اس روش سے کوئی اتنا فائدہ نہیں ہوتا. جو بات ایک دفعہ ہو جاتی ہے وہ ہو جاتی ہے، بعد میں آپ جتنے بھی دفاع کرتے رہو. سریکی میں کہتے ہیں کہ ایک جو ہے نا تھائی کو گھوڑے نہیں ملتے، ٹھیک ہے، تھائی کو جو ہو گیا ہے آپ پیچھے اس کے گھوڑے بھی چھوڑ دو نا، گھوڑے بھی اس کو مل نہیں سکتے، وہ رہا، ٹھیک ہے. تو دفاعی پوزیشن اس طرح ہے. تو رہبر موسیٰ نے فرمایا کہ اب نوبت یہ ہے کہ آپ اس روش سے باہر ہیں. کون سی روش اپنے؟ تہاجمی. آپ حملہ کریں، نہ یہ کہ ہمیشہ دفاع کی صورت میں رہیں. یعنی آ کر کہتے ہیں اسلام میں زن کا جو ہے مقام نہیں ہے، مثال کے طور پر ان کو حقوق نہیں ملتے، فلاں. پھر ہم آتے ہیں کیوں نہیں ملتے، آ جاؤ ایران میں آپ کو اتنی یونیورسٹیاں دکھائیں، اتنے وزیر ہیں، اتنے فلاں ہیں، اتنے فلاں. تو یار یہ نوبت نہ ہے نا، بلکہ آپ اس سے پہلے غرب میں جو عورت کا مقام ہے وہ دکھائے. غرب میں عورت کو کتے کی طرح رکھا جاتا ہے، درست ہے. اچھا، اسی طرح سے انسان کے جس کو کہتے ہیں حقوق بشر، اور کہتے ہیں کہ یہ مشرق وسطیٰ میں جتنے اسلامی ممالک ہیں ان میں حقوق بشر نہیں ہے. تو ان کو جا کر کہاں کے حقوق بشر دکھائیں؟ یہ جو ابھی اسرائیل کر رہا ہے، تو یہ ہے آپ کا حقوق بشر. یہ حقوق غرب جو بشر بشر کہتا ہے وہ یہ ہے. امریکہ میں جا کر دکھائیں، آلمان میں جا کر دکھائیں. یعنی ان میں یہ کیا ہے؟ ایک تہاجمی ہے. ایک نقطہ رہبر موسیٰ نے یہ بیان کیا، اور دوسرا یہ کیا کہ ہمیں اب جو تبلیغ ہے اس کو بین المللی کرنا ہے، بین الاقوامی کرنا ہے. بار بار مسلمان کو یہ کہنا کہ آپ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، بس ہے. آپ کسی غیر مسلم کو کہو کہ آپ بھی مسلمان ہو جاؤ مثلا. تو حضرت جعفر جو تھے یہ مبلغ بین الاقوامی تھے. یہ بہت مہم ہے کہ ایک شخص جائے ہجرت کر کے ایک جگہ کے اوپر کہ جہاں پر ایک مسلمان بھی نہیں ہے، مسیحیت ہے، حاکم بھی مسیح ہے، اور یہاں سے ایک گروپ سرداروں کا مکہ سے وہاں پر پہنچ جائے شکایت لے کر کہ یہ تو غلام اور آقا کو ایک سمجھتے ہیں، یہ زن اور مرد کو ایک سمجھتے ہیں، خوب ان میں تو جو ہے ہمارے خداؤں کو کچھ نہیں مانتے، جبکہ ہم سالہ سال سے ان خداؤں کی پوجا کر رہے ہیں. لہٰذا انہوں نے بغاوت کی ہے اور حبشہ کے بادشاہ کو کہا کہ ان کو ہمارے حوالے کر دو. خوب اب یہاں پر مبلغ کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا کرے. اب حبشہ کے حاکم نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے میں حوالے کر دوں گا، لیکن یک طرفہ فیصلہ نہیں کروں گا. ان کو بھی حق دوں گا کہ وہ بھی اپنا مقدمہ لڑیں. جب مقدمے کی بات آئی تو حضرت جعفر چونکہ رئیس تھے، سالار تھے اس کارواں کے، تو حضرت جعفر آگے آئے اور جو ہے اپنا مقدمہ لڑا. اب یہ مقام ہے، یعنی جیسے مبلغ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا مخاطب کیسا ہے اور اس مخاطب کے سامنے کیا بات کرنی ہے. خوب. اب جب حضرت جعفر طیار سے پوچھا گیا کہ آپ کا مدعا کیا ہے، آپ کا دین کیا ہے، آپ کا عقیدہ کیا ہے، تو حضرت جعفر نے وہاں پر کون سی آیات پڑھی؟ حضرت جعفر نے وہ آیات پڑھی کہ جو آگے والا جس کو مانتا تھا، حضرت مریم کے متعلق، حضرت مسیح کے متعلق. یعنی قرآن کی آیات پہلے اور بھی نازل ہو چکی تھی، فقط یہ نہیں تھی، لیکن ایک مبلغ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے کہاں پر کیا پڑھنا ہے. نہ یہ کہ پہلے سے بنی بنی مجلس رٹی ہوئی لے کر آئے، خوب آگے والے کو ضرورت ہو اس کی نہ ہو اس کی، کیونکہ انسان ہمیشہ وہ مسئلہ پسند کرتا ہے جس میں مبتلا ہو. آپ یوٹیوب کے اوپر جائیں، فیس بک کے اوپر جائیں، آپ تھمب نیل دیکھتے جائیں، آپ اس کو کلک کریں گے جو آپ کی ضرورت ہوگا. یعنی آپ اس کو یعنی اس تھمب نیل سے سمجھیں کہ شاید یہ مجھے کوئی فائدہ دے. خوب. تو اس طرح سے ہے. تو مطلب یہ ہے کہ حضرت جعفر مبلغ بین الاقوامی، جب آگے والے نے 5 منٹ بولنے کے لیے دیے تو اس وقت وہ انتخاب کیا کہ جس کو واقعا کرنا چاہیے تھا. نہیں کہا کہ ہم عورتوں کو مردوں کے برابر سمجھتے ہیں، خوب کیوں؟ نہیں کہا کہ ہم بتوں کو کیوں پوجا نہیں کرتے، نہیں کہا کہ ہم کیوں نہ، بلکہ کہا کہ ہمارا دین وہی ہے جو عیسی مسیح کا تھا، ہمارا دین وہی ہے جو حضرت مریم کا تھا. گو کہ انہوں نے کہا کہ نہ، درمیان میں آ کر بعضوں نے کہا کہ نہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، خوب یہ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ 3 خداؤں کو ماننے والے ہو، حضرت مسیح ہو، حضرت جبرائیل ہو، اس جو ان کا عقیدہ ہے. تو اس کا بھی دفاع حضرت جعفر نے کس طرح سے کیا کہ وہ قانع ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں یہ کبھی دینے والا نہیں ہوں. تو صلوات پڑھیں محمد. حضرت جعفر کے مقام کے طور پر کہ ان کا کیا مقام تھا رسول اللہ کے سامنے، مولا میر کے سامنے تو آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے چند جملوں کی صورت میں. لیکن رسول اللہ حضرت جعفر کو کیا سمجھتے تھے اور کون تھے حضرت جعفر؟ ایک روایت ہے آپ کی خدمت میں پڑھوں اور آپ کو جو ہے رخصت دوں گا. جب حبشہ سے واپس آئے حضرت جعفر تو اس وقت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا تھی اور کیسے حضرت جعفر کو ملنے گئے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما جاءہ جعفر ابن ابی طالب من الحبشہ، جب جعفر ابن ابی طالب حبشہ سے واپس آئے، قام الیہ واستقبلہ 12، تو اس وقت رسول اللہ اپنی جگہ سے بلند ہوئے اور 12 قدم رسول اللہ حضرت جعفر کے لیے کیا استقبال کے لیے آگے گئے. اور جب آگے گئے تو پھر فرمایا وَأَنَكَ وَقَبَّلَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ، اور پھر جا کر جو حضرت جعفر کو اپنے گلے سے لگایا اور حضرت جعفر کی آنکھوں کا بوسہ لیا، دونوں آنکھوں کا آئینہ، دونوں آنکھوں کا بوسہ لیا. پھر کہا وَبَكَى، پھر رونا شروع کیا، گریہ کیا. وَقَالَ لَا أَدْرِي بِأَيِّهِمَا أَنَا أَشَدُّ سُرُورًا بِقَدُومِكَ يَا جَعْفَرَ أَمْ بِفَتْحِ اللَّهِ عَلَىٰ أَخِيكَ،
یہ جو آنسو تھے رسول اللہ کے، یہ آنسو غم کے نہیں تھے، یہ آنسو خوشی کے تھے. اور فرمایا اے جعفر آپ کے آنے کی خوشی پہ میں خوشی مناؤں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، لا ادری میں کس چیز کے اوپر خوش ہوں، آپ کے آنے کی خوشی کے اوپر خوش ہو جاؤں یا آپ کے بھائی نے خیبر کو فتح کیا ہے اس کی فتح پہ خوش ہو جاؤں. عقیقہ امیر المومنین علیہ السلام نے انہی دنوں میں خیبر کو فتح کیا تھا اور جعفر حبشہ سے اس وقت مدینہ واپس آئے. تو فرمایا کہ میں اتنا خوش ہوں، اتنا شدت سے خوش ہوں، قال لا ادری میں نہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کس پہ زیادہ خوش ہو جاؤں. بأيهما انا اشد سرورا بقدومك آپ کے آنے کے اوپر یا جعفر، ام بفتح اللہ علی اخیک خیبر وبقى فرحا برؤیته. اور یہ جو میں رویا ہوں یہ آپ کو دیکھ کر خوشی سے مجھے گریہ آنے لگا. تو یہ جو ہے اور ایک بعض روایات کے اندر جو آیت ہے قرآن کریم کی من المؤمنین رجال صدقوا، یہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ حضرت جعفر کے جو ہے شان نزول حضرت جعفر کے متعلق ہے ان کا، کہ جب آپ شہید ہوئے تو جو ہے یہ آیت نازل ہوئی. اور اسی طرح سے ایک اور جو امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے اندر حضرت جعفر کو یاد فرمایا اما واللہ لو ان حمزہ و جعفر، آپ کو کیا پتا حمزہ و جعفر کون تھے، اب کیا تب جانو، کان بحضرت ہما اگر یہ دونوں ہوتے ما وصل الی ما وصل الیہ، وہ جو دو پہلے وصل ہوئے یعنی خلیفہ بنے، یہ کبھی خلیفہ نہ بنتے. اگر یہ دو ہوتے وہ تو کبھی اپنے جو کارنامے تھے ان میں کامیاب نہ ہوتے. صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد، یہ کبھی کامیاب نہ ہوتے چونکہ حضرت جعفر موتا کے اندر اور حضرت حمزہ جو ہیں احد کے اندر شہید ہو گئے اور میں تنہا رہ گیا ہوں تو میرا حق کیا ہو گیا، غصب ہو گیا، اور میں جو ہے اتنی اس میں رہا. اگر یہ دو ہوتے تو یہ کبھی ایسا ہونے والا نہیں تھا. تو یہ ایک خصوصیت جو حضرت جعفر کی تھی جو آپ کی خدمت میں عرض کی کہ بین الاقوامی مبلغ تھے، بہادر ترین فرماندے تھے کہ موتا کے اندر شہید ہوئے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جعفر بہشت کے اندر جو ہے خدا نے اس کو دو پر دیے ہیں اور وہ پرواز کریں گے. اور حضرت حمزہ جو تھے ان کی شہادت کے اوپر بھی بہت غمزدہ ہوئے تھے. تو مطلب یہ ہے کہ آج ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے، جو ہمیں پیغام ملتا ہے اس کے اوپر کہ آج دنیا کس حاشیے میں جا رہی ہے، کدھر جا رہی ہے. جعفر و حمزہ کہاں ہیں؟ کتنے پروگرام ہوتے ہیں پاکستان میں شیعہ و اہل سنت ہر دو کے پاس جعفر و حمزہ کے، کیوں نہیں ہوتے؟ کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ اسلام کو حاشیے کی طرف دھکیل دیا گیا، متن سے نکال دیا گیا. جیسے پہلے دوست کہہ رہے تھے کہ یہ ہر اس کے پیچھے جو اہل بیت کا مخالف ہے اس کا یہود سے ناطہ ملتا ہے. در حقیقت ایسی شخصیات کا مہجور ہو جانا اور ان سے غفلت برتنا اور ان کو ترک کر دینا یہ بھی ایک منصوبہ یہودیت تھا. حمزہ سے دوری، جعفر سے دوری، حضرت خدیجہ سے دوری، حضرت ابو طالب کو متنازع کرنا خوب، اور اس طرح کے مختلف جو واقعات ہیں. اب جتنے بھی صحابہ ہیں جو امیر المومنین کے نزدیک سارے شہید ہوئے. حضرت عمار کو دیکھیں، حضرت مالک اشتر کو دیکھیں، حضرت موسیٰ بن تمار کو دیکھیں، حضرت سلیمان فارسی کو دیکھیں، اور حضرت اپنا کیا نام ہے ابو ذر کو دیکھیں. خوب جتنے بھی صحابی تھے سارے شہید ہوئے ہیں. اسی طرح سے حضرت مثلا حمزہ شہید ہوئے، حضرت جعفر شہید ہوئے، امیر المومنین خود شہید ہوئے. خوب لیکن سر فہرست صحابہ میں سے کون ہیں؟ خوب حضرت فلاں و حضرت عمرو عاص و نمید حضرت فلاں. اب یہاں سے میں ابھی یہ بیان کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن فقط آپ کی اب دیکھیں حضرت جعفر پہلے مبلغ تھے جو حبشہ گئے، اسلام کو ادھر پہنچایا افریقہ کے اندر، اور جن کو لینے والے تھے وہ آج کون ہیں؟ حضرت جعفر کو جو وفد لینے گیا تھا اور کہا تھا حبشہ کہ اس کو ہمارے حوالے کریں، ان میں سے ایک عمرو عاص تھا. ایک شخص جو لینے میں گیا تھا ان میں سے ایک عمرو عاص تھا. اب یہاں پر آپ مسلمانوں کی صداقت کو پرکھ سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ عمرو عاص صحابی ہیں لہذا اس کی توہین نہیں کرو، بہت بڑا صحابی ہے، اتنے روایتیں کی ہیں، یہ کیا وہ کیا. اور ایک دن بھی آپ ان کی محفلوں کے اندر، ان کی مجالس کے اندر، ان کے مدارس کے اندر حضرت جعفر کا ذکر نہیں سنو گے. جو تبلیغ کے لیے گیا تھا اور جو اس کو جا کے دستگیر کرنے کے لیے اور اسیر کرنے کے لیے گیا تھا، اتنا فرق ہے. کون سا دین اہل بیت ہے اور کون سا یہودیت کا ہے؟ یہ ہے یہودیوں نے ایک اسلام لانچ کیا اور ایک اسلام رسول اللہ نے لانچ کیا. یہودیوں کا اسلام پوری دنیا پر نافذ ہو گیا، اہل بیت کا اسلام متروک ہو گیا، مہجور ہو گیا اور محدود ہو گیا. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد کی ذات.